وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. رواہ احمد. مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکت کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو فضولیات میں پڑ جاتے ہیں، فضولیات کو اختیار کر لیتے ہیں، بری باتوں کے پیچھے پڑتے ہیں. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. تاکہ اللہ کے رستے سے بذات خود بھی گمراہ ہو جائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. اور ہمیشہ اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین. اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ، ان کے لیے اللہ نے بڑا ہی رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. صحیح حدیث میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اضمنوا لی ستا من انفسکم. مجھے اپنی جانوں سے، اپنے نفسوں سے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو. اضمن لکم الجنہ. میں تمہیں ان 6 چیزوں پر جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی: اصدقوا اذا حدثتم. جب بات کرو تو سچ بولو. یہ اہل ایمان کا شیوا ہے. کبھی بھی جھوٹی بات نہ کرو. اوفو اذا وعدتم. کسی سے وعدہ کرو تو ایفائے عہد کرو، وعدے کو پورا کرو. وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ. جب تمہیں کسی چیز میں امانت دار بنایا جائے
تو اس کا حق ادا کرو، اس میں خیانت نہ کرو۔ واحفظوا فروجکم، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ غضوا ابصارکم، ہمیشہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھا کرو۔ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھا کرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ابو داود کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت میں کوئی بھی عمل کرتا ہے، مسلمانوں سے ہٹ کر کسی دوسری قوم کے معاملات کو اختیار کرتا ہے، وہ مذہبی ہوں، دنیاوی ہوں، عقیدے میں ہوں، معاملات میں ہوں، اسلام ان چیزوں کو اگر منع کرتا ہے اور وہ شخص کسی دوسری قوم کی محبت میں ان معاملات کو اختیار کرتا ہے، تو وہ قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک لازمی شعبہ ہے، لازمی جز ہے، اور جس میں حیا نہیں اس کا ایمان نہیں۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے جو قرآن مجید کی آیت اور مختلف احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان احادیث کے مطابق، قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق، اگرچہ دیگر باتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائیں، لیکن ایک بنیادی بات مسلمان اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو، معاملات میں ہو، کاروبار میں ہو، جاب میں ہو، بزنس میں ہو، گھر پہ ہو، باہر ہو، اللہ کی نافرمانی کا کام مسلمان نہیں کرتا۔ حیا کا دامن مسلمان اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ کسی بھی غیر شرعی معاملات میں، کسی بھی نئے کام کو کرنے میں، مسلمان سب سے پہلے یہ بات دیکھتا ہے کہ جس بات کو میں اپنانے والا ہوں، جس پر میں عمل کرنے والا ہوں، کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا تو سبب نہیں بن جائے گی، کہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات سے منع تو نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ عمل جس کو میں بظاہر بڑا غیر اہم سمجھتا ہوں، میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں تو شوق سے کر رہا ہوں، میں تو لوگوں کی دیکھا دیکھی کر رہا ہوں، لوگ کرتے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ عمل کفار کی مشابہت والا ہو جائے، کفار کے اعمال کی طرح ہو جائے، غیر مسلموں کے اعمال کی طرح ہو جائے، اور اس کی وجہ سے مجھے اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کے عتاب کا سامنا کرنا پڑے، اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے۔ مسند احمد کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کافی ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام سچ بولنے کا نام ہے، وعدہ پورا کرنے کا نام ہے، اپنی عزت، عصمت، دوسروں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے کا نام ہے، حیا کرنے کا نام ہے، اللہ کی فرمانبرداری میں نظریں جھکانے کا نام ہے،
دوسروں کو اپنی تکالیف سے بچانے کا نام ہے. اور اسی کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں دنیا کی ہر چیز کے بارے میں مومن کی خوشی ہو، مومن کی غمی ہو، کسی بھی طرح کے حالات اس کے ساتھ پیش آ جائیں، وہ بیماری میں ہے، تندرستی میں ہے، صحت کے ساتھ ہے، وہ اپنی عمر کے کسی بھی حصے میں ہے، وہ اپنے گھر میں ہے، وہ کاروبار اور بزنس میں ہے، وہ اپنی جاب پر ہے، وہ سفر پر ہے، وہ حضر میں ہے، وہ گھر میں ہے، کسی بھی جگہ پر موجود ہے، تو شریعت نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اس بات کا محتاج ہو جائے کہ غیروں کی خوشیوں میں اپنی خوشیاں سمجھنے لگے. غیروں سے مراد غیر مسلم ہیں، اللہ کے نافرمان لوگ ہیں. اللہ کے نافرمانوں کی خوشیوں کو اپنی خوشیاں سمجھنے لگے، اپنے شب و روز کو ان کی طرح بنانے کی کوشش کرنے لگے، جس کی وجہ سے اپنے معمولات کو بدل دے، ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں. مثال کے طور پر مختلف تہوار جو اس وقت ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں، کبھی کوئی بسنت کا تہوار ہے، کبھی کوئی الیاذ باللہ من ذالک ممبر رسول کے مناسب و الفاظ نہیں ہیں، ویلنٹائن ڈے کا تہوار ہے، کبھی کرسمس کا دن ہے، کبھی نئے سال کو منانے کا دن ہے. اس کے علاوہ بے شمار ایسے تہوار جن کو ہم نے دانستہ یا نادانستہ طور پر اپنے معاشرے کے اندر ان کو قبول کر لیا، اور ان کو قبول کروانے کا جن لوگوں نے ہم سے وہ قبول کروایا اور ہمیں احساس تک نہیں ہوا کہ ہماری زندگی کے اندر کون سی ایسی چیزیں آ گئیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا سبب ہے، اور ہمیں ان کا احساس تک نہیں ہوا. اس کا ایک بہت بڑا سبب ہمارے ملک کا تعلیمی نظام ہے. بات بڑی کڑوی ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے دلوں سے منافقت نہیں نکالیں گے، میرے اور آپ کے خلاف جب بات آئے گی شریعت کی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، جب تک ہم اس کو تہہ دل سے قبول نہیں کریں گے، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں کہ ہم غلطی پر ہیں، اس وقت تک ہم اس گناہ کو نہیں چھوڑ سکتے. گناہ سے بچنے کے لیے، گناہ کو چھوڑنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے اس گناہ کی اہمیت کو سمجھا جائے. انسان بذات خود اگر اس میں انوالو ہو چکا ہے تو اپنی انوالومنٹ کو سمجھا جائے. میں نے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی پیدا کرنے میں بہت بڑا کردار ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے ہمارے اندر پیدا کیا ہے. بہت بڑا کردار ایجوکیشن سسٹم نے ادا کیا ہے. ہمارے بچے اسکولوں سے کچھ پروجیکٹس لے کر آتے ہیں، سکھانے والے کون ہیں؟ جن کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ جو دن ہم سیلیبریٹ کرنے لگے ہیں، جو ہم اپنے بچوں کو سیلیبریٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں، سکھانے والوں کو نہیں پتا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہے. بے شک وہ سکھانے والے خواتین ٹیچرز ہوں
یا وہ مرد حضرات ہوں، زیادہ تر چونکہ بچپن سے یہ چیزیں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں، بڑے لیول پر جا کر ذرا انداز بدل جاتا ہے. جب بڑے لیول پر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد بہت معذرت کے ساتھ وہاں پر ٹیچرز کو یہ کردار ادا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. جو کچھ بچپن سے ہمارے بچوں کی گرومنگ ہو چکی ہوتی ہے. آج ریڈ ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، آج پرپل ڈے منایا جا رہا ہے، آج بلو ڈے منایا جا رہا ہے. کیوں؟ اور مجھے اور آپ کو رام کرنے کے لیے، بہت معذرت سے ان الفاظ کو سمجھیے گا، ہمارے اسلام کو رام کرنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں بھی ذرا بیچ میں شامل کرنے کے لیے سال میں ایک دن والدین کا بھی منا لیا جاتا ہے، جس سے ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. جی وہ آج تو والدین کے بارے میں دن منایا جا رہا ہے، لہٰذا اسکول میں بڑی اچھی تعلیمات دی جا رہی ہیں. آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہاں ریڈ ڈے کیوں منایا جا رہا ہے، آپ نے کبھی نہیں پوچھا وہاں پرپل ڈے کیوں منایا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ سے جو بے حیائی کا طوفان آتا ہے اس کی زندہ مثالیں میں نے پہلے عرض کیا، جب تک حق کو قبول نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنی غلطیوں سے بچ نہیں سکتے. اس کی زندہ مثالیں ہماری یونیورسٹیز کا ماحول ہے. جو کچھ ہم نے بچپن سے ان بچوں میں بویا ہوتا ہے وہ یونیورسٹیز کے ماحول میں آ کے سب کچھ عیاں ہو جاتا ہے. خیر بات زیادہ کڑوی ہو جائے گی، اس وجہ سے میں وہاں پر نہیں جاتا. فی الحال اسکولوں کی ہم بات کرتے ہیں. بے حیائی پیدا کرنے میں، دوسرے مذاہب کی اتباع کروانے میں، جیسے ابھی یہ 1-2 دن گزرے ہیں جس میں سے ایک نیو ایئر کا دن ہے، ایک کرسمس کا ڈے ہے، باقاعدہ بچوں کو وہ کردار جو عیسائیوں کی عیدوں پر وہ لوگ مذہبی نظر سے جن کرداروں کو دیکھتے ہیں، وہ کردار ہمارے معاشرے کے اسکولوں میں بچوں کو سکھائے، پہنائے اور اس طرح کی شکلیں بنوائی جاتی ہیں. سانتا کلاس بنوایا جاتا ہے جو خالص عیسائیوں کا ایک مذہبی کردار ہے. باقاعدہ وہ ایام، وہ دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کروائے جاتے ہیں. نام کیا ہے اس کا؟ مذہبی رواداری. اگر آپ اپنے بچے کو کامل مسلمان نہیں بنا سکے، میں اپنے بچے کو کامل مسلمان نہیں بنا سکا، میں اور آپ اپنے بچوں کو دین نہیں سکھا سکے، تو یہ بھول جائیے قیامت والے دن میں اور آپ جنت میں چلے جائیں گے. ذہن سے نکال دیں. اگر اپنے بچوں میں حیا پیدا نہیں کر سکے، ہمیں احساس تک نہیں ہوا کہ کیسے ہمارے بچوں کا لباس، خاص طور پر بیٹیوں کا لباس مختصر سے مختصر ہوتا چلا گیا، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں، بڑی رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فہی زانیۃ. الیاذ باللہ من ذلک. اللہ مجھے، آپ کو، میری اور آپ کی بہو بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری خواتین کو، ماؤں کو اس طرح کے معاملات سے محفوظ رکھے جس کا اتنا خطرناک انجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. لیکن اس کے ساتھ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے گھر کا جائزہ لیں. حدیث کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان المرأة اذا استعطرت، جب ایک عورت خوشبو لگا لیتی ہے، پرفیوم لگا لیتی ہے، فمرت بالمجلس، اس کے بعد وہ مردوں کی مجلس سے گزرتی ہے، محلے سے گزرتی ہے، بازار میں جاتی ہے، مارکیٹ میں جاتی ہے، شاپنگ سینٹر میں جاتی ہے، غیر محرم ڈرائیور کے ساتھ سفر کرتی ہے، پارک میں چلی جاتی ہے، الغرض جو بھی اس کے باہر کے دنیاوی معاملات ہیں ان کو سر انجام دینے کے لیے وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے، اپنے محرم لوگوں سے نکل کر وہ غیر محرموں میں چلی جاتی ہے. صرف اس نے پرفیوم لگایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا استعطرت
جب وہ پرفیوم لگا لیتی ہے، خوشبو لگا لیتی ہے، جس میں فریگرنس ہوتا ہے، جس میں دوسروں کے لیے اٹریکشن ہوتی ہے، فمرت بالمجلس، جب بھی وہ غیر محرم مردوں کے پاس سے گزرتی ہے، فہی زانیۃ، یہ بدکارہ ہے۔ اب جائزہ لے لیں اپنے گھروں کا، اپنی خواتین کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی بیویوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی ماؤں کا۔ کیوں نہیں قبول کرتے ہم اس بات کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مجھے سزاوار ٹھہرائیے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، لیکن میں نے آپ کو اور اپنے آپ کو اس بات سے متنبہ کیا ہے کہ اگر ہمارے اندر اتنا بھی حیا پیدا نہیں ہوتا تو کل قیامت والے دن یہ بیٹی، یہ بہو، یہ بچی، یہ بہن، یہ ماں مجھے اور آپ کو سیدھا جہنم میں لے جائے گی۔ اگر یہ جہنم میں جاتی ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کا کام کرتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے اس بات کو۔ اب دنیا کے کسی معاشرے میں چلے جائیں، کسی کمپنی میں چلے جائیں، کسی ادارے میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، پوری دنیا میں ہر چیز کے کچھ پروٹوکولز ہیں، کچھ اس کے اصول و قواعد ہیں، قواعد و ضوابط ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان کیوں بنایا ہے؟ اگر میں نے اور آپ نے اپنی عورتوں کو یہ کھلی آزادی دے کر اور ہم یہ سمجھیں گے، اور اس کے ساتھ یہ آزادی اصل میں مجھے اور آپ کو بھی ہے، عورتوں کو آزادی دینے کا جو نظریہ ہے اس کے پیچھے میری اور آپ کی شیطنت کار فرما ہے۔ ہم ان کو آزادی نہیں دینا چاہتے، ہم خود آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم ان تک پہنچنے کی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایک عورت گناہ میں ملوث ہوتی ہے تو اس کو گناہ میں ملوث کرنے کا سبب کون بنتا ہے؟ میں اور آپ بنتے ہیں۔ اسلام نے عورت اور مرد کے کوئی پروٹوکولز متعارف نہیں کروائے، کوئی اس کے اصول و قواعد نہیں رکھے۔ کوئی اس کے اصول و ضوابط نہیں ہے کہ جس شخص کے جو جی میں آئے وہ کرتا پھرے۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں، قرآن بھرا پڑا ہے۔ بہت سے لوگ الیاذ باللہ من ذالک ایک مذہبی وار کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کا سہارا لے کر اللہ کی نافرمانی کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اسلام نے تو کہیں چہرے کے پردے کا حکم نہیں دیا، اگرچہ اس کے اوپر ہزارہ دلائل موجود ہیں کہ قرآن و حدیث دونوں نے چہرے کے پردے کو فرض قرار دیا ہے۔ اس کی واضح سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی سمپل سی مثال، آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ سنن نسائی کے اندر، سنن ترمذی کے اندر، شمائل ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث جمع کی ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ کا بولنے کا طریقہ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو کتنے دانت آپ کے نمایاں ہو جاتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں تو کتنے بال آپ کی داڑھی میں سفید ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کس طرح کا تھا، آپ کا قد کیسا تھا، آپ کے جسم کی شکل و شباہت کیسی تھی، تمام کا تمام موجود ہے۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، میری اور آپ کی ماں ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری اور آپ کی ماں ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری اور آپ کی ماں ہے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری اور آپ کی ماں ہے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری اور آپ کی ماں ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ کسی ایک کے خد و خال اگر کسی حدیث میں ذکر کیے گئے ہوں، چیلنج ہے، مجھے لا کے دکھا دیں۔ کیوں؟ ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، رائے دی، اللہ نے ان کی رائے پر قرآن نازل کیا۔ ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں، وہاں پر کچھ ایسے لوگوں کا آنا ہوتا ہے، چونکہ عمر فاروق کی اپنی بیٹی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کا بھی داماد ہیں، صدیق اکبر کے بھی داماد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کچھ ایسے لوگوں کا آنا ہوا جن کا آنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں آیا. اور ماجرا کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات یعنی میری اور آپ کی مائیں، اللہ ان سے راضی ہو جائے، انہوں نے چہروں کے پردے کھولے ہوئے تو اس وقت ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بڑا ناگوار گزرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی، میری بیٹی بھی ہے آپ کی ازواج میں، صدیق اکبر کی بیٹی بھی ہے، باقی بھی ہیں، لیکن مجھے یہ بات کبھی بھی قطعاً مناسب نہیں لگی کہ آپ کے گھر پہ آپ کی ازواج مطہرات موجود ہیں. یہاں پر ہر شخص کا آنا جانا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں. کس شخص کی نظر کس طرح کی ہے اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا. آج ہم نے ایک نیا اسلام متعارف کروایا ہے، وہ ہے یہاں پر داڑھی بھی دل کی، پردہ بھی دل کا، نماز بھی دل کی، روزہ بھی دل کا، گناہ سے بچنا بھی دل کا. دل میں کیا چل رہا ہے وہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے. اللہ کی قسم جتنے بڑے ہم خود چور ہیں نا، یہ چوری کرنے کا ایک نیا طریقہ ہم نے ایجاد کیا ہے. بڑے داڑھی والے دیکھیں جی چوری کرتے ہیں، تو آپ نے پینٹ شرٹ والے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھے؟ لوگوں نے پینٹ شرٹ پہننا تو نہیں چھوڑا کہ پینٹ شرٹ والے چوری کرتے ہیں، لہٰذا آج کے بعد جو آفیشیل لباس ہم نے غیروں کا اپنا رکھا ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے. آج کے بعد کوئی پینٹ شرٹ نہیں پہنے گا کیونکہ پینٹ شرٹ والے چوری کرتے ہیں. کیوں؟ یہ دوہرا معیار ہے. ہم چور ہیں، ہم منافق ہیں. ہم اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کے استعمال کرنا چاہتے ہیں. بڑی بڑی یونیورسٹیز کے بڑے بڑے اسکینڈل آئے، اللہ کی قسم آنکھیں جھک جاتی ہیں. اسلام جو کہ حیا کا روادار ہے، اسلام جو کہ حیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ دعوے دار ہے، جو اپنی آغوش میں آنے والے کو ہر طرح سے امن والا قرار دیتا ہے، ان مسلمان یونیورسٹیوں کی یہ حالت ہو کہ وہاں 5-5 ہزار میری اور آپ کی بیٹیوں کے اسکینڈل سامنے آئے. کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی کیونکہ کوئی مولوی ملوث نہیں ہے. اور کسی ایک مدرسے کا کیس میں نے انکار نہیں کیا، یہاں بھی انسان بستے ہیں، ان سے بھی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. کسی ایک مولوی سے گناہ ہو جائے، اس نے بھی گناہ کیا ہے، انہوں نے بھی گناہ کیے ہیں، تو پورے معاشرے کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے تکلیف نہیں ہے، جس نے گناہ کیا اللہ کی قسم کٹہرے میں لائیں، وہ مولوی ہو، وہ زید ہو، وہ بشر ہو، وہ بکر ہو، کوئی بھی ہو، کٹہرے میں لائیں، لا کے اس کو پوری دنیا کے سامنے، معاشرے کے سامنے اس کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنا دیں. لیکن یہ رویہ صرف مولوی کے بارے میں کیوں ہے؟ کس نے اپنے بیٹے کو پروفیسر بنانا چھوڑ دیا کیونکہ پروفیسر جو ہیں وہ یونیورسٹیوں کے بہت زیادہ گناہوں کے اندر ملوث ہیں، وہ میری اور آپ کی بیٹیوں کو بلیک میل کرتے ہیں. کس نے چھوڑا اپنے بیٹے کو پروفیسر بنانا؟ 1 منٹ سے پہلے ہم نے اپنی اولادوں کو مدرسے نہیں بھیجنا. کیوں؟ بچہ دیندار بن جائے گا، بچہ اللہ رسول کی بات کرنے والا بن جائے گا. مجھے سزا دیجئے، میں آپ کے سامنے یہ باتیں ذکر کر رہا ہوں نا، لیکن خدارا یہ سوچ لیجئے گا کہ باتیں کس کی کر رہا ہوں. کوئی ایک بھی بات اگر اپنی کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک عورت پرفیوم لگا کے باہر نکلتی ہے، مردوں کی مجلس سے گزرتی ہے تو وہ بدکارہ ہے. ائمہ کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں ایسی عورت کو واپس آ کے غسل جنابت کرنا چاہیے، وہ بدکاری کر کے آئی ہے تو توبہ نہیں کرنی چاہیے اس کو، دوبارہ اس کو اس گناہ سے معافی نہیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، دوبارہ اس کو یہ گناہ پھر سے دہرانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. عبد الرحمن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی هذه الامۃ خسف ومسخ وقذف. یاد رکھو میری امت کے اندر زمین میں دھنسائے جانے کے واقعات ہوں گے، چہرے مسخ ہونا شروع ہو جائیں گے، لوگوں کی شکلیں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی. پیدائشی بچوں کی شکلیں تبدیل ہوں گی، بڑے ہوں گے تو ان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی. کسی کی جانور کی شکل ہو جائے گی، کسی کی خنزیر جیسی ہو جائے گی، کسی کی جو ہے وہ کتے جیسی ہو جائے گی. لوگوں کے اوپر پتھروں کی، یا پھر کبھی بارش کی صورت میں پتھروں کی، یعنی بارش میں جو اولے برستے ہیں وہ پتھروں جیسے بن جائیں گے. کبھی زلزلے ایسے آئیں گے کہ وہاں سے پتھروں کی بارشیں ہو جائیں گی. کبھی زلزلے ہوں گے، کبھی دوسرے قسم کے جو ہے وہ
آفتیں ہوں گی جن کے اندر لوگ پتھروں کی بارشوں کا شکار ہو جائیں گے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتى ذاک، ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ کب ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، اور ایک حدیث میں فرمایا ولبس الحریر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا اذا ظہرت المعازف والقینات، جب گانے بجانے والے عام ہو جائیں گے، گانے سننے والے عام ہو جائیں گے، ڈھول باجے عام ہو جائیں گے، جب سر عام شراب کو شہد کا نام دے کر اور کبھی کس کس چیز کا نام دے کر پیا جائے گا۔ میں صرف ایک لفظ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ کی قسم اپنی شادیوں کا جائزہ لے لیں، اس کے بعد بتائیے گا کہ آپ مسلمان ہیں۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 2 ہفتے کی ہو گئی ہے تقریباً ہماری شادیاں، مائیوں، مہندی، فلاں فلاں فلاں، الیاذ باللہ من ذالک۔ اور اب تو ہندوؤں کے پیچھے لگتے ہوئے، عیسائیوں کے پیچھے لگتے ہوئے، بہت سی قوموں کے ہم نے، سکھوں کے کئی اتوار ہم نے اب جو ہے وہ اپنی شادیوں میں اپنا لیے ہیں۔ کسی کے سر پہ جوں تک رینگتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حیا کے پیکر ہیں، ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد تو جنت میں جائے گی کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ دنیا کی اتنی بڑی بڑی اچیومنٹس جو ہے وہ حاصل کر لی ہیں۔ اللہ کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ عزت بچا پاتے ہیں یا نہیں بچا پاتے، حیا بچا پاتے ہیں یا نہیں بچا پاتے، ان کا عقیدہ اور ایمان کیا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور جنت میں بھی جانا چاہتا ہوں، جنت میں آپ بھی جانا چاہتے ہیں، اور بہت سے تو ایسے ہیں، میں بہت معذرت سے عرض کروں 95 مسلمان ایسے ہو چکے ہیں، 95%، ان کو اس بات سے غرض ہی نہیں ہے کہ جنت اور جہنم کیا ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے مولویوں کی بات ہے، سب چھوڑو ان ساری باتوں کو، یہ تو خام خواہ سے لگے ہی رہتے ہیں۔ جس طرح کی ہمارے معاشرے کی صورتحال ہو چکی ہے بے حیائی میں، جیسے ہم حیا کا دامن چھوڑ چکے ہیں، میں آج پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں، قرآن مجید اٹھائیے، سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے بہت سی قوموں کے حالات بیان کیے ہیں۔ سورہ شعراء اٹھائیے، اس میں اللہ نے بہت سی قوموں کے حالات بیان کیے ہیں۔ ایک ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے پوری قوم کو برباد کر دیا، ان کو نام و نشان تک دنیا سے مٹا دیا۔ جو کچھ ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے، اس کے بعد اللہ کے عذاب آتے ہیں، اس کے بعد اصلاح کا سلسلہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ میں اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوں، لیکن اگر ہم نے واپسی پلٹا نہ کھایا، واپس اگر ہم قرآن و حدیث کی طرف نہ جھکے، اللہ کی طرف نہ واپس مڑے، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی طرف نہیں آئے، حیا کو ہم نے اسی طرح سے خیرباد کیے رکھا، تو پھر یقین مانیے جتنی بڑی تعداد ہماری ہو جائے، جتنی بڑی بظاہر ہم طاقتیں حاصل کر لیں، اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، اللہ ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا تمہیں ذلیل و رسوا کرنے کا، تو فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، کون ہے جو اس کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ کس کو کھڑا کرو گے اس کے سامنے؟ اللہ سے دعا ہے جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کیا نام بتایا تھا؟ موسیٰ اور صدیق، یہیں پر ہے۔